السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، حالات بھی خوشنما نظر آتے ہیں، اور اوپر سے شادیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، یعنی وہ وقت جب آپ سب سے زیادہ چمکنا چاہتے ہو، مانو جیسے آپ ہی کی شادی ہو۔ اور یہ کوئی عام شادی نہیں، کریم کی شادی ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ وہاں جلدی پہنچ کر بہت سی تیاریاں کروانی ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے لیے کچھ پھول تو میں لے ہی چکا ہوں، اور ایک خوبصورت سا تحفہ بھی لیا ہے جو اسے بہت پسند آئے گا۔ اور ہاں، ایک بات تو ماننی ہی پڑے گی، میں کافی سمارٹ لگ رہا ہوں۔ یا اللہ، یہ کیا؟ ان کو بھی آج ہی لڑنا تھا۔ پتہ نہیں میرا ان کی لڑائی میں دخل دینا ضروری تھا یا نہیں، لیکن میں جو کچھ بھی روک پایا وہ شاید میرے وقت اور پھولوں سے بہتر ہی تھا۔ لیکن میں اس سے اپنا دن خراب ہونے کا سبب کیوں بنا دوں؟ اگر وقت ملا تو میں راستے سے کسی دکان سے نئے پھول لے لوں گا۔ ابھی تو پورا دن باقی ہے، پہنچ جاؤں گا میں وقت سے پہلے۔ او یار، ناٹ اگین۔ میں صرف اس لیے رکا کیونکہ اگر کریم میری جگہ ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ کسی کی مدد کرنے کا موقع سب کو نہیں ملتا، اور میں اس کی اہمیت سمجھتا ہوں۔ نہیں، یہ صحیح وقت تو نہیں تھا، لیکن مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی یتیموں کی مدد کے لیے وقت نکالتے۔ پتہ نہیں کیوں وہ شخص ٹائر بدلنا نہیں جانتا تھا، اور میں یہ کام کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ اس شخص نے انتہائی شکر گزاری کے ساتھ مجھے لنچ کے لیے انوائٹ کیا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ مجھے شادی میں جانا ہے۔ اس کی خوشی دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ میرا رکنا بیکار نہیں کیا۔ اس بار تو کریم کو میرا یقین کرنا ہی ہوگا۔ میری حالت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس مرتبہ میں باتھ روم میں نہیں پھنسا۔ نہیں یار، سٹارٹ ہو جا۔ الحمدللہ، اگر میری گاڑی یہاں بند ہو جاتی تو یہ اس سفر کا سب سے بدترین حادثہ ہوتا۔ مجھے اب تیز جانا ہوگا، امید ہے آگے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، کم از کم یہ کوئی انسان تو نہیں نا؟ او نہیں یار، یا اللہ، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے کسی بھیڑی نے نوچا ہو۔ حد ہی ہو گئی۔ بس یہی باقی تھا۔ کیوں یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس وقت میں نے سوچا شاید پچھلے ہفتے خودکشی کرنا ہی بہتر تھا۔ ہاں، ایک بات میں بتا دوں، میں دن بھر لوگوں کی مدد کرتا رہا، کپڑے میلے کیے اور اپنا وقت بھی ضائع کیا، اور اب کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں۔
کیا فائدہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کا؟ کیا ملا مجھے ایویں منہ اٹھا کے؟ تو آخر کار ایک شخص میری مدد کے لیے رکا۔ اس نے کہا کہ شاید وہ مجھے جانتا ہے، اور گاڑی میں اسے یاد آیا کہ اس نے مجھے پچھلے ہفتے ہی مسجد میں دیکھا تھا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ تھی کہ دراصل وہ کریم کی ہی شادی سے واپس آ رہا تھا۔ اس روز ہماری اچھی جان پہچان ہو گئی اور اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پہ بھی بلایا۔ اور بچوں، وہاں میں تمہاری امی سے ملا تھا۔ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ناپسند ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کی زندگی کی سب سے بہترین چیز ثابت ہو۔ یہاں زیارہ اپنے ہونے والے سسر سے ملتا ہے۔ ویسے ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ نتیجہ اتنا بہترین ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ مقام اس کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ مصیبت آنے پر صبر کرے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلے کے آگے جھک جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا، البتہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے جو چاہا کر دیا۔ یہ کاش کا لفظ شیطان کے کام کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے، اور یہ ہماری ہی کمزوری ہے۔ تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کن حالات میں ہمارے لیے خیر رکھا ہے۔